ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب گھر والوں نے فیصلہ کر لیا اور گھر والوں کو ایک اچھی فیملی لگی, اچھا لڑکا لگا, then they have decided, تو ہماری بیٹی تو وہی کرے گی جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. اور اب بہت حد تک امپروو بھی ہو چکی ہے یہ بات کہ اب جو ہے وہ لڑکی کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ چلیں کہہ دیتے ہیں بہت فیملیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو بات کرنے دی جائے. لیکن پھر بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے کے بعد بھی شادی کے بعد ضرور میاں بیوی میں کنفلکٹس کریٹ ہوتے ہیں, بیکاز ٹو ٹوٹلی ڈفرینٹ پیپل آر جوائننگ ٹوگیدر. اور خاص طور پہ لڑکی اپنی فیملی, اپنا رہن سہن, اپنے گھر کے رواج چھوڑ کے ایک ٹوٹلی نئی فیملی میں جا رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کا رہن سہن, ان کی فیملی اور لڑکے کی عادات, لڑکے کی سوچ ٹوٹلی اپوزٹ ہو ایز کمپیئر ٹو گرل. تو اس میں آئی وڈ سے کہ آپ جب لڑکے سے بات کرتے ہیں, آئی ریئلی بلیو کہ یہ باتیں پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی سے پوچھی جا رہی ہیں تو وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ایک لڑکی اپنی فیملی چھوڑ کے کسی دوسری فیملی میں آ رہی ہے. وہ ان باتوں کو پوچھنے کا حق رکھتی ہے. وہ بہت زیادہ ججمنٹل نہیں ہو رہی, وہ نیگیٹو نہیں ہو رہی, وہ حق رکھتی ہے کہ وہ کچھ باتیں پہلے کلیئر کر لے. پیار, محبت, یہ باتیں تو ساری زندگی چلتی رہیں گی. محبت کی باتیں تو بنتی نہیں ہیں اتنی جلدی, وہ شادی کے بعد شروع ہوں اور وہ ساری زندگی چلتی رہیں گی. ایک دوسرے کی پسند ناپسند, ہیبٹس, یہ بھی چلتا رہتا ہے کہ جب آپ ایک رشتے کو لے کر چلتے ہیں یہ ساری باتیں آپ پھر آہستہ آہستہ جب آپ جو ہے ان چیزوں کو سینس کرتے ہیں کہ آپ کے پارٹنر کو کیا پسند ہے, اس کو کھانے میں کیا پسند ہے, اس کو فری ٹائم میں کیا کرنا پسند ہے, اس کی ہیبٹس کیا ہیں, یہ تو آہستہ آہستہ نا آپ ایک دوسرے کی پسند ناپسند لے کر چلتے ہیں. ہمیں شادی سے پہلے کون سی باتیں کلیئر کرنی ہیں؟ ہمیں شادی سے پہلے پوچھنا ہے کہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے, از اٹ اے جوائنٹ فیملی سسٹم یا پھر آپ الگ گھر میں رہیں گے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس ہر جوائنٹ فیملی سسٹم سیم نہیں ہوتا. اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا طریقہ کیا ہے, آپ کے گھر میں کس کی بات کو پریورٹائز کیا جاتا ہے, آپ کے گھر میں آپ کی بات کو کتنا پریورٹائز کیا جاتا ہے, آپ کو کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے, آپ کے فیصلے کو کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے, آپ کے فیصلے کو کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے, آپ کے پارٹنر کی کتنی رسپیکٹ ہے اس گھر میں, ان کے فیصلے کو کتنا امپورٹنٹ دیا جاتا ہے, اتنی ہی آپ کی امپورٹنس ہوگی, اتنی ہی آپ کی رسپیکٹ ہوگی. آپ نے پوچھنا ہے اگر ہم سیپریٹ رہیں گے تو فائنینسز کیسے مینیج ہوں گے, اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں گے تو فائنینسز کیسے مینیج ہوں گے. اس میں لالچ غلط بات کوئی نہیں ہے, کیونکہ فائنینسز ہے, فائنینسز سے جو زندگی چل رہی ہے نا, ہمیں پوچھنا ہے بھائی کیسے فائنینسز چلیں گے. اف یو آر جابین تو آپ پہلے کلیئر بات کر لیں کہ میرے فائنینسز میرے ہیں. اف یو وانٹ ٹو شیئر تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آئی ووڈ شیئر مائی فائنینسز, آئی ووڈ شیئر مائی منی ود یو. اور اگر آپ جاب نہیں کرتی ہیں تو بھی آپ پوچھیں کہ آپ کے جو پیسے ہیں, آپ کی منتھلی انکم کیا ہے, اس میں سے آپ کی فیملی کتنے پرسنٹ لے گی اور مجھے کتنے پرسنٹ ملے گا, کیونکہ میری اپنی ضروریات ہیں, میرے اپنے اخراجات ہیں, ٹھیک ہے, مجھے ضرورت ہوگی, آئی وانٹ دس مچ. یہ بھی بہت پہلے کلیئر کر لینا چاہیے, کیونکہ بہت سارے رشتے میں نے اپنے ارد گرد ایسے دیکھے ہیں جہاں پر شادی کے بعد عورت کے خرچے کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی. عورت کو بھی جو ہے وہ منتھلی انکم میں سے کچھ حصہ دینا ہے, اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا. اس کی پرسنل ضروریات ہیں, کچھ خواہشات ہیں, اس چیز کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. ہمیں پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کو غصہ کس بات پر ہے, کن کن باتوں پر آپ کو ہائپر ہو سکتے ہیں, کا غصہ کام کیسے ہوتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی شاید آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں لگے گا, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ کہ آپ سوری کرنے میں, پہل کرنے میں, کسی بھی فائٹ کے بعد, کسی بھی کنفلکٹ کے بعد, کسی بھی ایشو کے بعد سوری کرنے میں یا صلح کرنے میں پہل کریں گے, کتنے پرسنٹ چانس ہیں کہ آپ پہل کریں گے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور ایک سٹیٹمنٹ جو پہلے طے کر لینی چاہیے, جو مجھے بہتر لگتی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو اچھی لگے گی کہ نہیں. آئی فیل کہ ہم یہ پہلے طے کر لیں کہ لڑائی ہو, جھگڑا ہو, بات بڑھ گر جائے, لیکن ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس یہ, ہماری سوچ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے, یہ آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے وی کین لیٹ, کہ ہم اس رشتے کو ختم کر دیں. جہاں تک پاسبل ہو سکے جن باتوں پر
ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس رشتے کو ختم کر دیں، یہ ہماری آپشن نہیں ہونی چاہیے انٹل انلیس کہ کوئی اگریسو بات ہو، کوئی بہت بڑی بات ہو، کوئی ابیوز ہو، فزیکل ابیوز ہو، کوئی مار کٹائی تک بات پہنچ جائے، مینٹلی آپ کو بہت زیادہ ابیوز کیا جا رہا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو گئی ہے، سو یو کین تھنک. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنفلکٹس پر جو ہے وہ اس حد تک ایک دوسرے سے چڑ جاتے ہیں کہ ہم اس رشتے میں مزید رہنا نہیں چاہتے. نو، رشتے کو نبھانا ہماری آپشن ہونی چاہیے، رشتے کو چھوڑنا نہیں.